نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم بارگاہ رسالت میں درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. کلمہ شریف کا ذکر کیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گزشتہ جمعے کو بھی میں نے عقائد عالم سید عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار سے متعلق کچھ احادیث سنائی تھیں. آج بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ایک حدیث پاک سماعت فرمائیے. حضرت مولائے کائنات حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مدینہ شریف کے رہنے والے ایک یہودی کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ قرضہ تھا، کچھ دینار اس کے آپ کے اوپر آ رہے تھے. ایک دن وہ یہودی کہیں راستے میں چلتے پھرتے آپ کو ملا. اس نے آپ سے تقاضا کیا. آپ نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس وہ ہیں نہیں. تو اس نے کہا کہ میں آپ کو جان ہی نہیں دوں گا. حضور کو اس نے روک لیا اور حضور بھی رک گئے. یہاں تک کہ حدیث میں لکھا ہے کہ وہ آپ کو روکے رہا اور کئی ٹائم کی نمازیں آپ نے وہیں پڑھی. صحابہ کرام کو جب پتہ چلا، صحابہ آئے، دیکھا تو بڑا غصہ آیا صحابہ کو اور فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، ایک ذرا سا یہودی آپ کو روکے ہوئے، انہوں نے اس کو سزا دینے کا، مارنے پیٹنے کا ارادہ کیا. حضور نے منع فرمایا کہ نہیں، میں عمدہ اخلاق والا بنا کے بھیجا گیا ہوں. میں اپنی ذات کی وجہ سے کسی کو ستانے کی یا کسی عہد کو، کسی وعدے کو توڑنے کی تعلیم دینے نہیں آیا. آپ نے صحابہ کو منع کر دیا کہ اس کو ماریں یا اس کو تدوقوق کریں اور رکے رہے. یہودی نے جب یہ دیکھا تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کا امتحان لیا تھا. میں نے اپنی کتاب جو توریت ہے، یہودیوں کی کتاب، اس میں یہ پڑھا تھا کہ آخری نبی جو آئے گا اس کے اخلاق ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، ایسا ہوگا، ویسا ہوگا. تو توریت کے اندر جیسا میں نے آپ کے بارے میں پڑھا ہے ویسا اب میں سن نہیں رہا ہوں، بلکہ اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھ رہا ہوں. اور میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور بے شک اے محمد تم اللہ کے رسول ہو. کلمہ پڑھا، مسلمان بن گیا. مالدار یہودی تھا، دولت مند تھا، کہاں کا قرضہ، آپ میرے مال میں سے جو چاہیں وہ قبول فرمائیں.
سمجھے آپ؟ تو یہ آپ کے اخلاق سے، آپ کے عادات سے یہ حدیث امام بیہقی نے دلائل النبوت میں نقل کی ہے. اس کو مشکاۃ شریف کے اندر بھی بابٌ فی اخلاقی و شمائلہ میں روایت کیا گیا ہے. اس قسم کے اور بھی بہت سی واقعات اور بہت سی حدیثیں ملتی ہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ تلوار سے نہیں پھیلا ہے، طاقت سے نہیں پھیلا ہے، بلکہ اسلام اللہ کے محبوب اور آپ کے صحابہ کے اخلاق سے اسلام پھیلا ہے. سمجھا؟ بلکہ اسی لیے اسلام میں مسلمانوں میں طاقت بھی آئی، بادشاہتیں بھی ہوئیں، حکومتیں بھی کی، جنگیں بھی جیتی، بڑے بڑے فاتحین ہوئے، بڑے بڑے سپہ سالار ہوئے، بڑے بڑے تلوار کے دھنی ہوئے، بڑے بڑے جنگجو ہوئے، سب کچھ ہوئے، دنیا فتح کر ڈالی. لیکن اسلام جو شروع ہوا تھا، جب مکہ معظمہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام جب شروع ہوا تھا تو شروع میں مسلمانوں کی کوئی حکومت نہیں تھی، کوئی طاقت، مادی طاقت نہیں تھی، کوئی ظاہری قوت نہیں تھی، کوئی بہت سی دولت مندی نہیں تھی، کوئی مالداری نہیں تھی، افراد کی زیادتی نہیں تھی، بلکہ حضور کے بعد کبھی ایک نے کلمہ پڑھا، کبھی دو نے کلمہ پڑھا، پھر 3 ہو گئے، پھر 4 ہو گئے. اس طریقے سے دھیرے دھیرے مسلمان بنتے رہے. اس دور میں نہ کوئی طاقت تھی مادی، نہ کوئی قوت تھی مادی، نہ کوئی ظاہری وسائل تھے، نہ کوئی حکومت تھی، نہ ان کے پاس تلوار تھی، بلکہ غریب، نہتے، کمزور قسم کے لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے اور ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی. اس دور میں یہ تعداد بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام طاقت سے نہیں پھیلا ہے، اسلام سچائی کی بنیاد پر پھیلا ہے، اپنی حقانیت کی بنیاد پر پھیلا ہے. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر لوگ مخالفت تو کرتے ہیں، دشمنی تو رکھتے ہیں مسلمانوں سے، لیکن اندر سے بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے، دلوں میں قدر کرتے ہیں. تو خیر، اس تقریر سے، اس حضور کے اخلاق اور کردار کی اس بات سے مجھے یہ بتانا تھا کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے تو ہم بھی صرف جشن اور جلوس اور جلسوں اور نعروں اور جھنڈوں تک نہ رہ جائیں، بلکہ ہم بھی اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کے کردار اور آپ کی سیرت کو اپنا کر کے دکھائیں اور دنیا کے سامنے اپنے نبی کا نمونہ بن کر کے آئیں، نمونہ بن کر کے آئیں کہ دنیا دیکھے اور کہے جب یہ اتنے اچھے ہیں ان کے نبی کتنے اچھے ہوں گے. جہاں تک اخلاق و کردار کی بات ہے، میں ایک بات بتلاؤں آپ کو، آدمی جتنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اولاد سے، بچوں سے، اس سے آدھی محبت اگر اوروں سے کرنے لگے، یاد رکھنا میری بات، صرف آدھی، جتنی اولاد کی برداشت کرتا ہے اس سے آدھی اگر اپنے پڑوسیوں کی، رشتہ داروں کی اور لوگوں کی باتیں برداشت کر لے، صبر کر لے، تو پوری دنیا سدھر جائے گی. کتنا اولاد کو جھیلتا ہے نا، میری بات پہ غور کرنا، کتنا اولاد کو جھیلتا ہے. تم دیکھتے رہتے ہو اولاد کی کیسی کیسی باتیں، بچپن سے اس کی ضدیں، ہٹ دھرمیاں، پھر جوان ہو کر کے بھی بعض اولاد غلط بھی نکل جاتی ہے، تب بھی اس کو نبھا رہے ہیں، الٹے سیدھے کام بھی کر بیٹھتے ہیں تب بھی اس کو نبھا رہے ہیں، پکڑ جاتے ہیں الٹے غلط کام کر کے تو ان کی ضمانتیں کر کے لا رہے ہیں، مقدمے لڑ رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ جرم کیا ہے تو سزا دو اس کو، سزا کے لائق ہے جیل میں رکھو اس کو، نہیں، اس کی سفارشیں کر رہے ہیں، دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، تو کر رہے ہیں. غرض کی سب باتیں میرے بتانے کی نہیں، سب دیکھ رہے ہیں کہ اولاد سے آدمی کتنی محبت کرتا ہے، اس کی غلط باتوں کو بھی طرح دیتا ہے، ان کو نبھاتا ہے اور اس کی غلطیوں کو پردہ ڈالتا ہے. کوئی اس کا غلط بھی ہو، اولاد غلط بھی ہو، لڑکا لڑکی، تب بھی اگر کوئی کہہ دے تو اس کو برا لگ جاتا ہے، جو اس کو برا مانتا ہے کہ ہمارے مخالف ہیں، دشمن ہیں. ان سب چیزوں پر غور کرتے ہوئے میری صرف ایک بات رکھو، یاد رکھو کہ جتنی اولاد سے محبت کرتے ہو، اتنی نہیں بلکہ میں کہہ رہا ہوں اس سے آدھی محبت تم اوروں سے کر لو. جتنی اولاد کی برداشت کرتے ہو اس سے آدھی تم اوروں کی برداشت کر لو، پھر دیکھنا تم دنیا کا حال کیا ہوگا.
اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم آپ سب کو صبر و تحمل، ایک دوسرے کی ایذا رسانی پر صبر کرنے کی، ایک دوسرے کو نبھانے کی، ایک دوسرے کی باتوں کو برداشت کرنے کی، خاص طور سے پڑوسیوں کی اور خاص طور سے تمام اہل ایمان کی تمام ایسی باتوں پہ صبر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے اندر حلم اور بردباری اور صبر و تحمل کا مادہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سنت پڑھیے۔